کہ میں زندگی ہوں گوڑنیک سپن گو پور کیس کہ جموں کشمیر اسمبلی اندر اس نمت ایم ایل اے سر ہم اوڑی رہتے ہیں گھر کوٹ. اچھا گھر کوٹ سے ہو اور آپ یہ میرے معاملے بھائی ہیں. آپ نے کیا کیا جب ہم جیل میں تھے؟ تو سر ہم دعا کرتے رہے اللہ سے کہ غریبوں کی آواز کو ریلیز ہو جائیں اور اسمبلی میں ہماری غریبوں کی بات اٹھے. امیدیں ہیں نا. آپ نے گھر میں دیکھا وہ ہم نے 90 ایم ایل اے میں نہیں دینا. یہاں پہ جیسے عمر صاحب بولتا ہے میری آنٹی نے میٹر لگایا تو آپ لوگوں کو کیا ملا؟ دیکھو سر جب فروری میں یہ لگی نا اسمبلی سیشن تو مجھے ایسا لگا کہ اسمبلی سیشن چل ہی نہیں رہا ہے. کیوں کہ کسی بھی ایم ایل اے نے غریبوں کی بات مسکینوں کی ہینڈی کیپڈ کی کسی نے نہیں اٹھائی. عمر صاحب کی سرکار نے اپنے اس میں مینیفیسٹو میں رکھا تھا پاور فری گیس فری اور رکھا تھا یہ راشن فری. تو ابھی تک گراؤنڈ لیول پہ کچھ نہیں ہوا. پچھلی اسمبلی میں انہوں نے یہ پاس کیا تھا کہ جی ہینڈی کیپڈ کو بس سروس فری اور 12 گیس سلنڈر کے بجائے 6 گیس سلنڈر پاس تو ہوگی بل لیکن ابھی گراؤنڈ لیول پہ اپلیمنٹ نہیں ہوگی ایسا. تو اس لیے ہم آپ سے امید لے کے آئے اور ملنے آئے سر کہ ان چیزوں کا مدعا انشاءاللہ اسمبلی میں اٹھنا چاہیے. ایک بات ہے اب آپ میرے پاس آئے جی سر. آپ کو مجھ سے امید ہے مجھے عوام سے امید ہے نا. میں عوام کی امیدوں پہ کھڑا اتروں گا. عوام کب ہماری امیدوں پہ کھڑا اترے گا؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. بس وقت کا انتظار کیجیے موقع ملے گا بس عوام کو اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ٹھیک ہے چاہے آپ کے اوڑی ہو یا کشمیر کا کوئی بھی حصہ ہو جموں کشمیر کا کوئی بھی حصہ ہو ہر جگہ سے ایک عام آدمی کو جاننا پڑے گا اپنے حصے کی لڑائی لڑنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے علاقے سے آپ ہی کے لوگ ہوں گے ووٹ آپ کا ہوگا لوگ آپ کے ہوں گے. ایوان میں پھر جب وہ جھماوڑا ہو جائے گا نا پھر عوام کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ہماری دل میں یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو جموں کشمیر کا سی ایم بنے. وہ تبھی تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. عوام تو اپنی ذمہ داری نبھائیں گے انشاءاللہ ہم نبھائیں گے سر پوری طاقت کے ساتھ. جس دن ہم آئیں گے لڑیں گے اور بہتر بنائیں گے. ٹھیک ہے جیسے ہم نے دلی کے اندر کیا. اصل میں مقصد عام آدمی پارٹی کے ساتھ اتنا ہے نہیں لیکن انہوں نے جو کہا سو کیا. ہم نے دلی کے اندر 200 یونٹ بجلی فری دی. آج وہاں پہ بی جے پی آ گئی لوٹیں گے آپ ہے نا. وہاں پہ ہم نے بس سروس کی بھی بند کی. محلہ کلینک کھولے تھے ان کو بھی بند کر دیا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں یہ لوگ نہیں کر سکتے جو ہماری ضرورت ہے. جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا اب مجھے لگا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے جن لوگوں نے آلریڈی کیا ہے. ہم نے دلی کے اندر کیا پنجاب میں کیا. اب پورے دیش کے اندر ان چیزوں کی ضرورت ہے جیسے بجلی ہو گیا پانی ہو گیا ایجوکیشن اور ہیلتھ ہو گیا. سب سے بڑی بات ہے ٹرانسپیرنسی لانی. ہم آج بھی اسی دور میں ہیں غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے لیکن پھر اتنا ظلم کا بوجھ دیکھتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. وہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے. جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا اس کو جینے کا جیسے یہ سر روڑی میں آیا پاور پروجیکٹ باہر سے آئیے مطلب باہر سے لگے ٹھیکیدار. ہم غریب وہاں جان رہے مزدور ہیں گئے وہاں ہی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں نہ ہمارا کوئی فارم پکڑتا. بے روزگاری کو بھی ٹھیک کریں گے. سب سے مدد سر ایک پوائنٹ اور ہے سر میرا. اس وقت اوڑی کے اندر ایک پاور پروجیکٹ کا کام چالو ہونے والا ہے. اس میں اوڑی کی لیبر ہونی چاہیے سر لیکن وہ فارم کمپنی والے ایسا کیوں کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کی سنیں میری بات آپ سب کی یکجہتی ہونی چاہیے. آپ کی آواز میں اسی لیے ہمارے آنریبل امین صاحب نے اس میں بات کی. وہی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یکجا کے طریقے ایک ساتھ آواز میں بہت بڑی طاقت. میں اس لیے طاقتور ہوں کیونکہ میرے پیچھے عوام کو اکٹھا ہو کر ووٹ دی ہے. میں ان کی زبان ہوں. جس دن جموں کشمیر کی عوام اکٹھا ہو کر وہ طاقت دے گی اسی طاقت کے دم پہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. وہاں پر اوڑی کے اندر آپ لوگوں نے مل کے ان لوگوں کو منوانا ہے. آپ کے پاس ایم ایل اے ہے وہ لوگ سرکار کو مضبوط کرنا. ہم نے آج تک پہاڑوں کو کھودا. ٹنل کھودنے کے لیے اس میں کون سا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے ہے نا. اس میں کون سا ہمیں ایکسپیرینس چاہیے. ان پہاڑوں کو تو توڑا ہم نے. ہم مکان تعمیر کرتے ہیں پہاڑ توڑ کے. تو اس میں ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھیں گے آپ اپنی یکجہتی رکھیے اور اگر ہمیں کبھی موقع ملا ہم وہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ آپ ٹھیک ہے آپ